بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک وظائف کی دنیا کے پیارے دوستوں، ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ناظرین، آج کل کے چڑھتے صورتحال میں ہر شخص پریشان ہے۔ کوئی گھر سے پریشان ہے، کوئی مال سے پریشان ہے، کوئی اولاد سے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروبار سے پریشان ہے۔ سب سے اہم جو وجوہات ہیں وہ گھر کے اخراجات، اولاد سے تنگ اور دینی معاملات یا دنیاوی معاملات میں وہ اتنا پریشان ہے کہ وہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں۔ چند دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے چاروں بیٹوں کو ایک دریا کے اندر پھینک دیا۔ کیوں؟ ان کا دونوں میاں بیوی کا گھر میں جھگڑا ہوا کہ بچوں کے کپڑے نہیں، جوتی نہیں، کھانے کو گھر میں کچھ نہیں۔ اس شخص نے اسی بات پر غربت اتنی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دریا کے اندر پھینک آیا۔ ناظرین، غربت اتنی بڑھ چکی ہے، اور اگر غربت بڑھ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں۔ ہم اس کے اندر ایک واقعہ ایڈ کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک شخص کو تھپڑ مارا اور وہ فوت ہو گیا، جب آپ وہاں سے بھاگے اور بھاگے اتنا بھاگے کہ ابن کثیر لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اتنا بھاگے کہ پاؤں کے جوتے ٹوٹ گئے اور پاؤں بھی ننگے ہو گئے، اور ایک درخت کے نیچے جا کر کھڑے ہوئے، اور جا کر جب دیکھا کہ دو لڑکیاں پانی کے لیے ایک لائن میں کھڑی ہوئی ہیں اور باری نہیں آ رہی، تو انہوں نے سب سے پہلے کیا تھا؟ آئیے آپ بھی یہ عمل کرنا آج سے شروع کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی برکت ہی برکت ہوگی۔ ناظرین، انہوں نے کچھ دعائیں کی تھیں جو کہ بہت ہی اہم تھی۔ سب سے پہلا کام، انہوں نے نیکی کے اندر سب سے پہلے حصہ ڈالا، وہ آگے بڑھے اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ اور دوسرا کام کیا کیا؟ اللہ کی طرف رجوع کر کے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ جب یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا انعام دیا تھا؟ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ جب وہ لڑکی اپنے گھر گئی تو انہوں نے واپس آ کر کہا کہ اے نوجوان، تمہیں ہمارا باپ بلا رہا ہے، وہ تمہیں کچھ انعام دینا چاہتا ہے۔ جب وہ ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، تم نے 8 سال میرے پاس رہنا ہے، تمہارے کھانے کا خرچہ، تمہارے مکان کا خرچہ میرا ہے، اور 8 سال بعد میں اپنی بیٹی کا تمہیں نکاح بھی دوں گا۔ جب 8 سال گزرے تو اپنی بیٹی کا نکاح دینے لگے۔ دور سے ایک روشنی دیکھی، اس کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے بلایا اور کہا، موسیٰ جوتا اتار دو۔ جب آگ کے اندر گئے تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی کے ساتھ ساتھ تاج بھی پہنا دیا۔ ناظرین، جب ہم اللہ کی طرف توکل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوا تو ایک شخص نماز پڑھ کر دعا کر رہا تھا، اور دعا کے اندر وہ کیا پڑھ رہا تھا؟ آئیے میں سناتا ہوں۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جو صحابی نے الفاظ کہے ہیں یہ اسم اعظم ہے۔ جو شخص یہ الفاظ کہہ کر دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جو بھی حاجت ہے اگر وہ لکھنے بیٹھ جائے تو سیاہی ختم ہو سکتی ہے، اس کی خواہشات نہیں، جتنی بھی خواہشات ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ ناظرین، ادھر ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لونگ کو بٹوے کے اندر رکھو یا سرہانے کے نیچے رکھ کر سو جاؤ، صبح رزق کی بارش ہو جائے گی۔ ناظرین، نہ تو یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے اور نہ ہی کسی صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتلایا تھا۔ یہ لوگ صرف آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس گمراہی کی طرف جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، تاکہ جو لوگ اس گمراہی کے اندر پھیل چکے ہیں وہ اس گمراہی سے بچ سکیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔